سورہ انعام کی آیت نمبر 72 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور یہ کہ قائم رکھو نماز کو اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور وہی ہے جس کے سامنے تم سب اکٹھے ہوگے۔ اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو سچ کے ساتھ، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو وہ ہو جائے گا۔ اسی کی بات سچی ہے اور اسی کی بادشاہت ہے جس دن کے سور پھونکا جائے گا۔ وہ جاننے والا ہے چھپی باتوں کو اور کھلی باتوں کو، اور وہی ہے حکمت والا، خبر رکھنے والا۔ گزشتہ آیت میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ مشرکین مکہ سے یہ کہہ دیں کہ جب اللہ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، اسلام کا راستہ، اپنی اطاعت کا راستہ، جنت کا راستہ، تو ہم کیوں تمہاری بھول بھلائیوں میں آئیں، اور ہم کیوں شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں کہ جس کا انجام سوائے جہنم کے اور کچھ نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے ہم اس کے سامنے جھک جائیں، اپنی گردن کو جھکا دیں۔ اسلام کا مطلب یہ ہے اپنی گردن کو جھکا دینا، کسی کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، اپنے ارادوں کو، اپنی عقل کو، اپنے جذبات کو، ہر چیز کو لے کر اس کے سامنے نچھاور کر دینا۔ اسلام اللہ کے سامنے جھکنے کا نام ہے، دل سے جھکنا ہے۔ جیسے ہم نماز میں ظاہر میں ہمارا جسم جھکتا ہے، سجدہ کرتا ہے، ایسے دل کا ایک سجدہ ہے۔ دل کا سجدہ کیا ہے کہ اپنی ہر خواہش اللہ کے حکم پر قربان، اپنا ہر جذبہ اللہ کے حکم پر قربان، اور اپنی ہر جو مقصد ہے وہ اللہ کے حکم پر قربان۔ یہ ہے دل کا سجدہ۔ جب یہ انسان کرتا ہے تو اسے اللہ کی طرف سے اسی دنیا کی زندگی میں اطمینان مل جاتا ہے، جو بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو ایک حکم تو فرمایا اسلام کا ہے، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ نماز پڑھنا اور قائم کرنا، پڑھنا تو یہ ہے کہ آدمی کبھی پڑھے کبھی چھوڑ دے، اور جیسی کیسی بھی آئے پڑھ لے، اور قائم کرنا یہ ہے کہ جیسی نماز پڑھنے کا حکم ہے ویسی نماز پڑھنا، اور ایسی نماز ایک تو ہمیشہ کی نماز ہو، والذین هم علی صلاتہم دائمون، جو لوگ ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، یعنی اپنی نماز کے اندر دوام ہے، تسلسل ہے، یہ نہیں ہے کہ کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی۔ اور پھر جو پڑھتے ہیں تو اس میں خشوع ہے، خضوع ہے، اللہ کے حضور جب کھڑے ہوتے ہیں تو پوری آداب کے ساتھ، رعایت کے ساتھ، وضو ادب کے ساتھ کیا، وقت سے پہلے مسجد میں آئے، اور پھر ذہن کو خالی کر دیا، اللہ کے حضور جب کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر ہاتھ بلند کیے، تو جب سب کچھ پیچھے پھینک دیا کہ اب میرا کچھ نہیں ہے سوائے اللہ کے،
اللہ ہی کو میں نے راضی کرنا ہے، پھر اسی کی حمد ہے، اسی کی ثنا ہے، اسی کے سامنے جھک گیا، پھر اسی کی تعریف ہے، پھر اسی کے سامنے سجدہ ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا۔ یہ نماز مومن کی معراج، اور نماز کی معراج سجدہ، یعنی جیسے دل جھکایا ہے ایسے جسم کو بھی جھکانا ہے، اور پھر ہمیشہ جھکاتے رہنا ہے۔ تو نماز پڑھنا بھی ہے اور نماز کو قائم کرنا ہے، قائم رکھنا ہے۔ اور دوسرا حکم یہ دیا واتقوا، اللہ سے ڈرتے رہو۔ اول تو جب انسان مسلمان ہوتا ہے صحیح معنوں میں تو اس میں ڈر اس کا شامل ہے، لیکن پھر الگ سے تقوی کو اس لیے ذکر کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی یہ سمجھے کہ دنیا کے دیگر معاملات میں مجھے کھلی چھوٹ مل گئی۔ نہیں، اللہ کے حکم نماز پڑھ لی، اس کے باوجود بھی تمہیں زندگی کے قدم قدم پر اللہ سے ڈرنا ہے، ہر قدم اللہ سے ڈر کے اٹھانا ہے، ہر سانس اسی کے خوف اور اسی کی ناراضگی کے اندیشے کے ساتھ ہو۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی عمل سے، کسی طرز عمل سے، کسی گفتگو سے، کسی بات سے، کسی چیز سے اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ہے اللہ کا ڈر۔ یعنی اللہ کا ڈر ایسا ڈر نہیں جیسے تھانے دار کا ڈر ہوتا ہے، بلکہ اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہے۔ جیسے محبوب اپنے محب سے ناراض ہو جائے، یا والدین اپنے اولاد سے ناراض ہو جائیں، یا استاد اپنے شاگرد سے ناراض ہو جائے، یہ ایسا ڈر ہوتا ہے جس کا انسان کو اپنے نقصان محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو بہت بری بات ہے۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، فرمایا وہی ذات ہے جہاں تم نے اکٹھے ہو کے جانا ہے۔ حشر تمہارا جس کے پاس ہونا ہے اسی سے ڈرو جس کے پاس سب کچھ ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، وہی ذات ہے جس نے آسمان کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق، فرمایا کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، بغیر کسی مقصد کے پیدا کر دیا؟ نہ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ حکیم ہے، حاکم ہے، حکیم ہے، اور حکیم کا مطلب ہوتا ہے حکمت والا، سمجھ والا، دانش والا، فہم والا۔ تو تم عام جو انسان ہو، کوئی آدمی بھی بغیر کسی مقصد کے کوئی کام نہیں کرتا۔ جو بے مقصد کام کر سکتے پاگل ہے، بے وقوف آدمی ہے، بغیر مقصد کے بولے ہی جا رہا ہے، لا یعنی بول رہا ہے، فضول بول رہا ہے۔ سمجھدار آدمی تو ایک اپنی زبان سے ایک لفظ بھی بغیر مطلب کے، بغیر مقصد کے نہیں نکالتا۔ تو اللہ نے اتنا بڑا کارخانہ ہے کائنات، عرش اعظم سے لے کر چیونٹی تک، بلکہ اس سے بھی نیچے کی جو مخلوق ہے اس تک، جو اتنا بڑا کارخانہ چلایا ہے، یہ کیا بیکار چلا دیا؟ نہیں۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ یہ تو نے بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ اس کا ایک مقصد ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ میری عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات حق کے ساتھ بنائی ہے، اور اس کے اندر اس کا ایک مقصد موجود ہے۔ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُن، فرمایا کہ وہ اس دن کو یاد کرو جب اس کو کہتا ہے کن فیکون۔ یہ کائنات جیسے بنانے میں اسے کوئی وقت نہیں لگا، کوئی اس کو مزدور مٹیریل لانے کی، نقشے بنانے کی کوئی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ کن فیکون، اس کا تو امر جب وہ ارادہ کرتا ہے تو اس کا امر ہی خود چیز بن جاتا ہے۔ اس کو الگ سے کہیں سے مادہ لانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ ارادہ کافی ہے۔ اس کائنات کی اصل مادہ نہیں بلکہ ارادہ ہے۔ قولہ الحق، فرمایا کہ اس کا کہنا ہی حق ہے۔ جب وہ بات کہہ دیتا ہے تو وہ اب دائیں بائیں نہیں ہو سکتی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، انسان ہمارا جھوٹ حق کے مقابلے میں، حق کہتے ہیں سچ کو، اس کے مقابلے میں ہوتا ہے جھوٹ۔ تو جھوٹ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک جھوٹ یہ ہوتا ہے کہ انسان نے ماضی میں کوئی کام کیا ہے، اب کہتے ہیں میں نے نہیں کیا، یعنی جو اس کی سٹیٹمنٹ ہے زبان سے وہ اس کے عمل کے مختلف ہے، یا اس نے نہیں کیا اور کہتے ہیں میں نے کیا ہے۔ تو جو اس کا عمل تھا اور جو آج اس کا لفظ ہے، یہ عمل اور لفظ آپس میں مطابقت نہیں رکھتے۔ عمل کچھ اور ہے، لفظ کچھ اور ہے، اس کی بات کچھ اور ہے، دعویٰ کچھ اور ہے۔ اور ایک جھوٹ ہوتا ہے مستقبل کے لحاظ سے، یعنی انسان ایک ارادہ کرتا ہے، مثلا کسی سے وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں فلاں تاریخ کو اتنے پیسے دے دوں گا، یا آپ کا یہ کام ہو جائے گا۔ اچھا، اب وہ جب تاریخ آتی ہے
تو یہ بعض دفعہ انسان چاہنے کے باوجود بھی اپنے وعدے پر پورا نہیں اتر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ حالات اس کے ساتھ مجبوری پیدا کر دیتے ہیں. جہاں سے اس کو پیسے ملنے کی امید تھی وہاں ملے ہی نہیں ہے. اب بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ کی ذات ان دونوں قسم کی احتیاجوں سے بری ہیں. ایک تو اسے کسی کو غلط سٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسرا اگر وہ کوئی ارادہ کرتا ہے، کوئی وعدہ کرتا ہے، تو اسے کسی سبب کے لحاظ سے کوئی محتاجی نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، جو کہے وہ کر کے دکھائے، وہ ہے اللہ کی ذات. انسان جو کہے وہ کر نہیں دکھا سکتا. وعدے اب ہم دیکھتے ہیں الیکشن میں جو ہے کتنے وعدے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، سبز باغ ہوتے ہیں، بعد میں ان میں سے ایک آدھی پورا ہوتا ہے. انسان ہے، مجبور ہے بیچارہ، کیا کرے، حالات اجازت نہیں دیتے اس کے. لیکن اللہ کی ذات وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھائے. اس نے جب یہ دنیا میں جو کچھ کہا وہ کر کے دکھایا. وہ جو آگے کی باتیں کہہ رہے وہ بھی ہوں گی. قبر حق ہے اور قبر کے سوال حق ہے، حشر حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، نبی حق ہے، فرشتے اللہ نے حق کے ساتھ پیدا کیے. یہ سب سچ ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے بالکل. اس میں کوئی بات ایسی خلاف واقعہ نہیں ہے. جب وہ کہہ رہا ہے تو وہ سب چیزوں پہ قادر ہے. قولہ الحق، اس کا کہنا ہی سچ ہے. اس کو سچ کو کہیں ہمارا سچ جو ہے اس کو تو ہم ماپتے ہیں. مثلا کسی آدمی نے وعدہ کر دیا کہ میں یہ کام کروں گا، ہم دیکھیں گے امکان کتنا ہے، اس کو پیسے مل سکتے ہیں نہیں مل سکتے، ورنہ ہم کہیں گے نہیں یہ وعدہ جھوٹا ہے، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. لیکن اللہ کا کہنا ہی حق ہے. اس نے جب کہہ دیا تو ہو گیا، کیونکہ اس کو کرنے کے لیے کچھ مزید ضرورت نہیں ہے کچھ چیزیں جمع کرنے کی، بلکہ اس کا کہنا ہی، اس کا امر ہی وجود ہے. جب وہ امر کر دیتا ہے تو وجود ہو جاتا ہے. وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، جس دن قیامت آئے گی بادشاہت اس کی ہے. اس دن کوئی بادشاہ کام نہیں آئے گا، بلکہ وجود ہی نہیں ہوگا کسی کا. فرشتے اور بڑی بڑی جتنی بھی مخلوقات اس کائنات میں اللہ کی موجود ہیں، اللہ ہی جانے کیا کیا. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، سب ختم، سب فنا. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، ہر ایک کو فنا آ جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تیرے رب کی ذات وہ باقی رہے گی جو جلال والی ہے، اکرام والی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے اس دن فرمائیں گے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ، آج کس کی بادشاہت ہے بتاؤ نا ذرا. جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، کوئی کہتا تھا میری کرسی بڑی مضبوط، کوئی کہتا تھا میری چھڑی بڑی مضبوط، کوئی کہتا تھا میری رٹ بڑی مضبوط. آج بتاؤ لمن الملک اليوم، آج رٹ کس کی ہے، آج کس کی بادشاہت ہے، آج کس کی سلطنت ہے، کون بولے گا. عالم الغیب والشہادہ، وہی ہے جو غیب کا جاننے والا بھی ہے، شہادت کا جو چیز سامنے اسے بھی دیکھتا ہے، جو چیز ہماری نظروں سے اوجھل ہے اسے بھی دیکھتا ہے. وہو الحکیم الخبیر، وہی حکمت والا بھی ہے، خبر رکھنے والا بھی ہے. مقصد یہ ہے کہ جب اس نے یہ سارا کچھ بنایا ہے انسان تمہارے لیے اور تمہیں بنایا اپنے لیے، تو تجھے اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس میں اس دنیا میں آ گیا، بس ایک اتفاق کا نتیجہ تھا، ایک چانس تھا، ایک ایکسیڈنٹ تھا، میں یہاں آ گیا. نہ، تمہیں بھیجا ہے، تمہیں بنایا ہے. اگر اتفاق ہوتا تو پھر ایک انسان 2 دفعہ پیدا ہو جاتا اور کبھی کوئی انسان نہ پیدا ہوتا، یا پیدا ہو جانے کے بعد مرتا نہ. نہیں، آنے کا وقت ہے، جانے کا وقت ہے. حادثات کا ایک ایک حادثہ، ایک واقعہ، اس کی ایک ایک تفصیل طے ہے، آدمی اس سے نکل نہیں سکتا. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کو تم بریک نہیں کر سکتے، اس کو توڑ نہیں سکتے ہو. اس کا جو نظام ہے اس کے اندر سے نکل نہیں سکتے. انسان تو بہت ہی بیچارہ بے بس ہے، بے چارہ ہے. اللہ کے سامنے چارہ ساز، کار ساز ہستی اللہ کی ہے. انسان کا کام یہ ہے کہ اس کو پہچانے، اپنی عاجزی جانے، اپنی بے حیثیتی ہونا جانے، اور اس کی ذات کی عظمت کو جانے، اور پھر اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دے. اس سے اس نے اپنے مقصد تخلیق کو پا لیا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.